آج مسجد کے مؤذنوں سے ہمارا کیسا سلوک رہا ہے، مسجد کے مؤذنوں سے آج ہمارا کیسا تعلق رہا ہے۔ یہاں پر رک کر میں پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں بزرگان محترم، کان کے پردے کھول کر سنیے گا، اگر آپ مسجد کے مؤذنوں کا ادب نہیں کرتے، اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے، مسجد کے اماموں سے اگر آپ محبت نہیں فرماتے، مسجد کے خطیب کا اگر آپ ادب اور احترام نہیں کرتے، اگر ان سے محبت بھی نہیں کرتے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے ان لوگوں سے آپ نفرت بھی نہ کریے گا، ورنہ ان لوگوں سے نفرت کریں گے۔ یہ بات میں کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ حضرات علماء کرام کے الفاظ ہیں۔ جو آدمی مسجد کے خادموں سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے اماموں سے نفرت کرتا ہے، مسجد کے خطیبوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا بزرگان محترم، اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ کر کے جائیے گا، تمہارا یہ نفرت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ تک نہیں نکلے گا، مرتے وقت ہماری زبانوں سے کلمے کے الفاظ ہرگز نہیں نکلیں گے، ورنہ ان لوگوں سے نفرت کریں گے۔ قبر میں داخل ہونے کے بعد قیامت تک قبر کے اندر وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں سے نفرت کرو گے، قیامت کے دن جنت کو حاصل کرنا بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ ان لوگوں سے، مسجد کے مؤذنوں سے، مسجد کے نوکروں سے، مسجد کے خادموں سے اگر تم نفرت کرو گے، قیامت کے دن مغفرت کا پروانہ ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ آج مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ حقیقی باتیں ہیں، اگر سننے کے لیے سخت الفاظ ہیں، سخت جملے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی مسجد نبوی کے مؤذن سے کتنی محبت کر رہے ہیں، بزرگان محترم مسجد نبوی کے مؤذن کا کتنا ادب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسجد کے اندر جو مؤذن ہوا کرتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا میرے اور آپ کے ذمے انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بعض مساجد کے ذمہ دار تو مسجد کے امام اور مؤذن کو اپنا نوکر اور غلام بنا کر کے رکھ لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بزرگان محترم، خدا را ان لوگوں کا ادب اور احترام کیجئے، یہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، یہ ہمارے غلام نہیں ہیں۔ اگر یہ مسجد چھوڑ کر جائیں گے، یہاں جتنی مسجد کے اندر تنخواہیں دی جاتی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں سے 4 گنا جا کر وہ باہر کما سکتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے یہاں پر آپ کی مسجد میں رہ کر، آپ کی مسجد بولے تو اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ہر مسجد کی مطلق بات کر رہا ہوں۔ ہر مسجد کا آج یہ ماحول دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اکثر مؤذنوں کی شکایت ہے کہ ہمارے صدر صاحب ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، آپ کیا ان کا ادب اور احترام کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے ادب کو جب بیان اور پیش کریں گے، اس وقت ہماری انگلیاں ہم منہ میں ڈال کر کے چبائیں گے۔ اگر کاش ہم دنیا میں رہ کر ان مسجد کے مؤذنوں کا ادب کر لیتے، آج ہمارا مقام بھی بڑھ جاتا۔ اس لیے بزرگان محترم، مسجد کے مؤذنوں کی فضیلت پر بھی کسی جمعہ کو عرض کروں گا، بس اتنی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد کے مؤذن کا آپ ادب کیجئے، مسجد کے امام کا آپ ادب کیجئے، آپ کی مسجد کے اندر جو خادم رہتے ہیں دل و جان سے ان کی عزت اور ادب احترام کیجئے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ سے ہو سکے ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی مسجد کے امام کو لا کر ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیجئے، اگر آپ سے ہو سکے ہفتے میں 1 مرتبہ آپ کی مسجد کے مؤذن کو ایک چھوٹا سا تحفہ لا کر کے پیش کیجیے، اگر آپ سے ہو سکے آپ کی مسجد کے اندر جو صفائی کا کام کرتے ہیں بزرگان محترم، استنجا ہم کرتے ہیں، لیکن مسجد کے باتھ روم کون صاف کر رہا؟ مسجد کا مؤذن صاف کر رہا۔ کیا مسجد کے مؤذن کا اتنا بے ادب ہے؟ کوئی ادب اور احترام نہیں ہے؟ اس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام پاک ہے، آج اس مؤذن کو مسجد کے صدر اور سیکریٹری کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد کے باتھ روم صاف کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
बुजुर्गान मोहतरम ये बातें कड़वी है लेकिन सुनना पड़ेगा। ऐसा माहौल आपने भी देखा है, ऐसा माहौल हमने भी देखा है, लेकिन अब तक जो गलतियां हो गई अल्लाह से दुआ कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि हफ्ते में एक आध मरतबा ये छोटे तोहफे तहाइफ ला कर के दीजिए, उनके दिल से दुआएं लीजिए। हम किसी की शादी में जाते हैं, बड़े बड़े तोहफे और तहाइफ लेकर जाते, अरे जाती कि नहीं जाती, अरे जाती कि नहीं जाती। ये शादी में जाते हैं, कोई 1,500 का तोहफा लेकर जाता है, कोई 2,000 का तोहफा लेकर जाता है, कोई 50,000 का तोहफा लेकर जाता है, कोई गोल्ड लेकर जाता है, कोई चांदी लेकर जाता है। मस्जिद के मुअज्जिन इमाम खतीब आपके तोहफे और तहाइफ के इंतजार में नहीं रहते। अगर आप देंगे उनकी दिल से दुआएं निकलेगी, वो जो दुआएं हैं दुनिया और आखिरत में आपके मुस्तकबिल को चमकाएगी। उनके दुआएं ले लो, आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएगी, आने वाले मुसीबतें खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने इन लोगों की जुबानों के अंदर वो तासीर रखा है। अगर यकीन नहीं आ रहा है बुजुर्गान मोहतरम, आज से इस चीज़ पर अमल करके देखिए। अगर फ़ायदा नज़र ना आए आप मुझे बाद में आकर कहना। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक हम सब को मस्जिद के इमाम खतीब और मुअज्जिनों का दिलो जान से अदब और एहतराम करने के हम सबों को तौफीक अता फरमाए। बेहुरमती से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, उनकी नफरत हमारे दिलों के अंदर पालने से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। दिलो जान से इनका अदब, इज्जत, अदब और एहतराम करने के हम सबों को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।